أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وباللہ سبحانہ وتعالی استہدی واستعین والصلاة والسلام على امام المتقین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین۔ ہمارے قابل احترام بھائیوں، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز جمعرات 15 ماہ جمادی الاخرہ اور 25 ماہ اپریل ہم یہ پرمسرت آپ کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی اور بھائی اور کلاس میٹ شیخ ابو عبدالرحمن سید معراج معنی بن محمد اسماعیل فاضل مدینہ یونیورسٹی اور بالخصوص کلیت الدعوہ اور اصول الدین کے فاضلین میں سے، جسے دعویٰ فیکلٹی کہا جاتا ہے اردو یا انگریزی میں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے، اور جس موضوع پر آج خطاب فرما رہے ہیں اسے سب سے بہتر انداز میں اللہ رب العالمین نے ہی کتاب عزیز میں تعبیر یا ادا کیا ہے، وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی آپ کی شان کریمی ہے کہ آپ معافی کا راستہ اپنائیں، اور یہ ہے تقویٰ تک پہنچنے کا راستہ۔ تو موضوع سخن آج کے اس خطاب کا ہے عفو درگزر شان مومنانہ۔ قبل اس کے کہ شیخ اس موضوع پر گفتگو کریں، ایک بچے کو یہاں دعوت دی گئی ہے، حافظ قرآن، کم سن و کم عمر، اسامہ فیصل MBC، تو آپ کے سامنے آ کر چند آیات سورہ الکہف کی تلاوت کریں گے۔ فلیتفضل مشکورا، come and decide۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
جزاک اللہ خیر ووفقہ اللہ والجمیع۔ برائے کرم ان بھائیوں سے جو تیسری منزل اور دوسری منزل پر کچھ کھڑے ہیں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مؤدبانہ یہ درخواست ہے کہ مسجد کی پہلی منزل میں تشریف لائیں اور اطمینان سے آ کر بیٹھ کر سماعت فرمائیں۔ فجزاکم اللہ خیر ووفقنا اللہ وإیاکم لکل خیر۔ اب ہم شیخ سے التماس کرتے ہیں کہ شیخ اپنے موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور بچوں، آج بتاریخ 15 جمادی الاخرہ 1433 کے مطابق 25 اپریل سن 2003 عیسوی کے اس اجلاس میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیۃ جالیات سوق تمام کے زیر اہتمام اس خوبصورت سی جامع مسجد میں منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں اور چند اسلاف کے واقعات اور کی روشنی میں جس موضوع پر کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے عفو و درگزر کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں اور غلطیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ عز و جل کے شکر اور اس کے احسان کے بعد ہم تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں اپنے برادر عزیز فاضل گرامی قدر حضرت مولانا محمد عالم حفظہ اللہ کے، جنہوں نے اس مجلس کے انعقاد میں جد و جہد کی، محنت کی، اور اس ناچیز کو یہ موقع ملا کہ میں اپنے بھائیوں سے آج جمعرات کی شب ملاقات کا یہ شرف حاصل کر رہا ہوں اور سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل اس ملاقات کو مکرر سے کرر اور کئی بار اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے، اور بار بار اس طرح کی ملاقات کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ملنے کی، بیٹھنے کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سماعت کرنے کی، اور اسے اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر عملی جامہ پہنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، وقت بہت مختصر ہے اور گھڑی میرے سامنے ہے اور یہ بتا رہی ہے اس کی سوئی کہ تمہیں اپنے اس موضوع کو 1 گھنٹے کے اندر سمیٹنا ہے۔ سوال و جواب کا بھی مختصر سا معاملہ ہوگا، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اس مختصر سے وقت میں
اپنے اس موضوع کو جو قرآن کریم کی کئی صفحات کے اوپر، احادیث کے کئی مجلدات کے اوپر یہ موضوع محیط ہے اور بکھرا ہوا ہے، میں اسے چند لمحوں میں یا چند گھڑیوں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، گویا دریا کو کوزے میں سمیٹ کر رکھنے والی بات ہوگی۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ ساتھ چلیں اور نہایت ہی ذہن و دماغ کی مرکوزیت کے ساتھ اور نہایت ہی خاطر جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں تاکہ میں آپ کو کچھ دے سکوں، اور آپ یہاں سے اٹھیں تو اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتوں کو لے کر کے اٹھیں تاکہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی فائدہ ہو۔ کہنے اور سننے سے کا مقصد اور اس کا حقیقی مطلب یہی ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، چینجنگ پیدا کریں، ورنہ آئے بیٹھے اور سن لیے اور سن کر کے چلے گئے، اجر و ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، ثواب مل گیا، ملے گا ثواب، لیکن اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، کوئی چینجنگ پیدا نہ ہو تو پھر اس سے کوئی فائدہ، اس تقریر سے یا ایسے محاضرات سے، ایسے لیکچر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یا ایسی تحریروں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا جسے پڑھ کر کے آدمی اپنے اندر کچھ محسوس نہ کرے، تبدیلی لانے کی جد و جہد نہ کرے۔ تو آج ضرورت ہمیں کہنے اور سننے والوں کی کمی نہیں ہے، سننے والے بھی الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور کہنے والے بھی الحمدللہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لکھنے والے بھی الحمدللہ ایک کتاب، دو کتاب، چار کتاب نہیں، ٹرکوں کے ٹرک آپ لد جائیں، ایک ایک مصنف نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں، اتنی کثیر تعداد میں لکھی ہیں، لیکن آج جو کمی ہے عمل کرنے والوں کی کمی۔ ہم کہتے زیادہ ہیں، سنتے زیادہ ہیں، بولتے زیادہ ہیں، لیکن عمل میں ہم پیچھے ہیں، عمل ہم نہیں کرتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج ضرورت عمل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند آیتیں سیکھتے تھے اور یاد کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اس کے بعد آتے تھے اور اللہ کے نبی کے سامنے اس حقیقت کو پیش کرتے تھے، پھر ہم کچھ آیتیں اللہ کے نبی سے سیکھتے اور جاتے اور پھر عمل کرتے، پھر آتے۔ گویا جب تک کہ ہم ان آیتوں کے اوپر عمل نہ کر لیتے تھے، دوسری آیتیں ہم حفظ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی دوسری آیتوں کو ہم لیتے تھے۔ تو آج میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کے اندر پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ اسلام عمل، اقرار اور عمل کا مجموعہ ہی ہے۔ ایمان جو ہے یہ اقرار اور عمل کا مجموعہ ہے۔ اگر انسان کے پاس اقرار ہے، عمل نہیں ہے، تو پھر وہ انسان مومن اور مسلمان نہیں۔ بہرحال میرے عزیزوں، معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی، اللہ رب العزت نے ہمیں تنہ تنہا نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ذریعے سے، ایک باپ کے ذریعے سے یہ پوری کائنات کو مرتب کیا۔ اور ظاہر ہے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں کھنک ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج مختلف ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو الگ الگ مزاج اور الگ الگ طبیعتوں سے نوازا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی فطرت ایک ہے، اللہ نے سب کو دین اسلام، فطرت اسلام پہ پیدا فرمایا ہے، لیکن مزاج اور فہم اور سمجھ اور طباع یہ یقیناً یہ مختلف ہیں۔ اور آدمی تمدنی مزاج کا واقع ہوا ہے، یعنی اکیلے تنہا اس کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زمانے قدیم سے ہی آج تک بھی انسان کو سزا دی جاتی ہے تو اسے تنہا کر دیا جاتا ہے، جیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے خلاف، اکیلا پن، تنہائی اسے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ بھی ہوں، بڑے بڑے فارم ہاؤس کے اندر بھی اگر انہیں تنہا قید کر دیا جائے تو قید محسوس کرتے ہیں کہ ہم مقید ہیں، کیونکہ انسان تمدنی مزاج کا واقع ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے اور سماج میں چلے پھرے، لوگ اس کو دیکھیں، تبادلے خیال ہو، گفتگو ہو، ایک دوسرے کو سمجھے اور سمجھائے۔ لیکن کاٹ کر کے معاشرے سے اس کو الگ کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو اس سماج اور معاشرے کی وجہ سے، آپس میں میل جول کی وجہ سے کبھی کبھی کدورت اور کبھی کبھی ناچاکیاں اور کبھی کبھی دشمنیاں اور کبھی کبھی ایک دوسرے میں تکرار کی وجہ سے، آپسی اختلاف کی وجہ سے بہت سارا تکدر اور بہت ساری گندگی، یا یوں سمجھیے سماج کے اندر بہت سارا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس بگاڑ کے نتیجے بڑے خطرناک اور بڑے جرائم کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایون انسان ایک دوسرے کی جان لینے کے بھی در پہ ہو جاتا ہے۔ اس قدر جھگڑے طول پکڑ جاتے ہیں، اس طرح زبان درازیاں طویل ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کا خون بہانا بھی انسان اپنے لیے خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس آدمی کا خون بہا دو، بات ہی ختم ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کچھ نہیں تو انتقامی جذبہ اس کے دل کے اندر پنہا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اور وہ اسی فکر میں رہتا ہے۔ الغرض معاشرے کے اس خامی کو
جو کدورت، جو بغض، جو حسد، جو کینہ، جو کپٹ، یا جو لڑائی اور جھگڑے اور جرائم اور قتل اور خون اور بگاڑ اور توڑ اور آپس کے اندر تفرقے اور آپس کے اندر جو مطلب ایک تکدر پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اسلام نے بڑی گہرائی سے اور بڑی ہی گہرائی سے اس کو محسوس کیا ہے، اور اس کا علاج اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اور انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں اور خود ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں، جو سیرت کی سیرت اعتدال کہلاتی ہے، یعنی درمیانی سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسطی اعتدالی دین دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو اس میں آپ کو بدرجہ اتم آپ کو یہ چیز ملے گی اور اس کے کچھ نمونے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو علاقات اور تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اسے سعادت ابدی ادا کرنے کے لیے اسلام نے کچھ نسخے رکھے ہیں کہ اگر تم یہ فارمولہ اپناؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بڑی پیاری ہوگی، سعادتوں سے بھری ہوئی ہوگی، کدورتوں سے دور ہوگی، بغض و حسد، کینہ، کپٹ، لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، یہ تمام سب چیزوں سے دور تمہاری زندگی بڑی امن اور شانتی اور بڑے پیار اور محبت کی زندگی ہوگی اگر تم اس فارمولے کو اپناؤ گے۔ اسلام نے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اس کے اجر اور اس کے ثواب اور اس کے جزا کو بھی بیان کیا ہے کہ اس کا اتنا بڑا بدلہ ملے گا۔ آج انشاءاللہ تعالی میں اسی موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، کچھ گفتگو رکھنے کی سعادت کرتا ہوں۔ عفو درگزر عربی کا لفظ ہے عفو، معاف کرنا، اور ایک لفظ ہے مغفرت، ہے نا، معاف کرنا، مغفرت، غفران کا بھی لفظ ہے معاف کرنا، اور اسی طرح ایک لفظ ہے صفح، ہے نا، اس کا بھی معنی وہی معافی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ تینوں الفاظ اپنی اپنی جگہوں پر بڑے ہی معنی خیز ہیں اور بڑے ہی اہم، اور تینوں قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی استعمال ہوئی ہیں، لیکن ان کے اندر بڑی دقت اور بڑی باریکی موجود ہے۔ بہرحال میں ان باریکیوں سے پردہ اٹھاؤں گا بعد میں، پہلے آئیے قرآن کریم کے اندر عفو درگزر کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، میں اسے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے، خذ العفو وامر بالعرف، اے پیارے نبی آپ عفو کو یعنی معافی کو لازم پکڑیے، معاف کیا کر دیا کیجیے، لوگوں کو معاف کر دیا کیجیے، وامر بالعرف، اور بھلائیوں کا حکم دیجیے، اچھی اچھی باتوں کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور یہ جو جاہل لوگ باتیں بناتے ہیں، ہر ماحول اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں کچھ لوگ، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، 10 برس بھی اس کو دبا کے رکھو پانی میں مٹی کے اندر، پھر بھی نکالو تو وہ ٹیڑھی، کچھ لوگ اس مزاج کے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق تمسخر اڑانے والے، وہ کبھی سدھرنے والے نہیں ہوتے، ہر معاشرے اور سماج میں ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جاہل ہیں، ان سے منہ پھیر لیا کرو، یعنی اعراض کرو، ان سے بائیکاٹ رکھو، ان سے ملنے جلنے کی کوشش مت کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 199 199۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک جگہ بڑی ہے تو وہ ایک آیت، لیکن اس کے آگے اور پیچھے جو باتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، وہ سننے کے اور جاننے کے قابل ہیں، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگو دوڑ پڑو، سرپٹ دوڑ پڑو اس اپنے رب کی اس مغفرت کی طرف، اپنے رب کی اس بخشش کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی مغفرت، اپنے رب کی معافی، اپنے رب کی سماحت کو اور اپنے رب کی بخشش کو، جو اللہ رب العزت نے اللہ کے پاس ہے جو بخشش اور معافی، اس کو حاصل کرنے کے لیے سرپٹ دوڑ پڑو اللہ کی طرف، وجنت، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑو جس کی پہنائیاں ارضها السماوات والارض، آسمان اور زمین، آسمان اور زمین کی کشادگی اور وسعت بھر کی وہ جنت اتنی کشادہ ہے، زمین اور آسمان بھر کی جو کشادگی اتنی کشادہ ہے۔ اللہ اکبر، اس مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو، بھاگو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جسے متقیوں کے لیے بنایا گیا ہے، تیار کی گئی ہے۔ وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ متقیوں کے لیے۔ وہ کون ہے متقی؟ پرہیزگار۔ عام خوبی سب سے بڑا تقوی،
سب سے بڑا تقوی دنیا کے اندر آپ بتائیں کون سا تقوی ہے؟ سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ جس کو معلوم ہے ہاتھ بولو. سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ ہاں اتقوا اللہ سب سے بڑا تقوی. سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ جی اللہ آپ کو عزت دے، چہرے روشن رکھے. تشریف لائیے، آئیے. سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ سب سے بڑا تقوی. مبارک ماشاء اللہ. اللہ ہم سب کو شرک جیسی غلاظت سے دور رکھے. داڑھی رکھ لینا سب سے بڑا تقوی نہیں. سخاوتوں کے دریا بہا دینا یہ تقوی نہیں، بڑا تقوی نہیں. رات رات بھر ہزار دو ہزار نوافل ادا کر لینا یہ سب سے بڑا تقوی. بولو. پیشانیوں پر نماز کے گھٹے بنا لینا یہ سب سے بڑا تقوی نہیں. چوری بدماشی زناکاری بدکاری نہ کرنا یہ سب سے بڑا تقوی. غیبت چغلی ایک دوسرے کو مار پیٹ قتل خون نہ کرنا یہ سب سے بڑا تقوی. سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ سمجھ میں بات آئی کیا ہے؟ بولو سب. اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا یہ سب سے بڑا تقوی. سب سے بڑا متقی وہ ہے جو اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک. سمجھ میں بات آئی؟ یہ بات جلدی نہیں کوئی بتاتا ہے نہ سمجھاتا ہے اور نہ سمجھ میں آپ کیا آتی ہے. بس آپ نے عمامے دیکھے، تسبیح مسلح بغل میں دیکھے، داڑھی لمبی چوڑی پیشانی پر نماز کے گھٹے دیکھے سجدہ ریز ہو گئے. بہت بڑے ولی اللہ آئیں گے. چاہے وہ جا کے زندگی اللہ عز و جل کے ساتھ شرک میں گزرتی، پورا عمل بدعات کا مرقع ہو بنا مجموعہ، اس کو آپ نے دین سمجھاؤ اور جو اصل ہے اس کو آپ چھوڑے بیٹھے. خیر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے متقیوں کے لیے جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقیوں. سب سے پہلے اللہ عز و جل کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. میرے بھائیوں وہ جنت ان کے لیے، بدعتیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، ملحدوں کے لیے جنت نہیں بنائی. بھول جائیں خلاص. اگر وہ بغیر توبہ مر گئے تو خلاص خالدین فی النار، ہمیشہ اسی جہنم میں. بھلے وہ رات دن بھر نماز پڑھتے رہے ہوں، بھلے وہ دن میں روزے رکھتے رہے ہوں، بھلے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑے متقی پرہیزگار بہت بڑے چمواتے اور پیر منواتے اور شیخ المشائخ اور قطب الابدال اور قرآن اللہ سب کچھ. اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ سب القاب نہیں دیکھے جائیں گے. اللہ نے جو القاب آپ کے لیے متعین کیے وہ القاب اللہ کو مطلوب ہے. آپ نے اپنے تئیں جو القاب بنا کے لوگوں کو دیے یہ القاب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معنی اور کوئی مفہوم اور کوئی مطلب نہیں رکھتے. اللہ فرماتا ہے متقی کون ہے؟ سب سے بڑا تقویٰ تو ہے، اس کے بعد شرک توحید دل کے اندر ہو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون في السراء والضراء. جو خوشی ہو غم ہو ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور وہ جو غصوں کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے اب وہ درجہ. متقیوں کی علامتوں اور نشانیوں میں سے جہاں اللہ کی راہ میں خوشی ہو یا غم ہو، تنگ دستی ہو یا کشادہ حالی ہو، خوشحالی ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. جہاں متقیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ خوشحالی اور غیر خوشحالی میں دونوں میں خرچ کرتے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں. وہی متقیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. وہ لوگوں کو
معاف کر دیا کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ بھی متقی ہیں کہ جب وہ کوئی فاحشہ برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے پاک پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے. کیا ہے انہوں نے جرم، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، بول دیا جھوٹ، چوری ہو گئی، بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا، اسے پتہ ہے، احساس ہوتا ہے، اس کا ایمان، اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے روتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بھلا بتاؤ اللہ کے سوا بھی کوئی معاف کرنے والا، اللہ کے سوا بھی کوئی بخشنے والا، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر دوبارہ اس برائی کی طرف مڑ کر کے نہیں دیکھتے جبکہ اس برائی کی خطرناکی کو جانتے ہیں. وہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ فرماتا ہے یہ وہ متقی ہیں جن کا بدلہ اللہ کے ہاں معافی ہے. معاف کر دے گا اللہ سارے گناہوں کو، زناکاریوں کو، بدکاریوں کو، سب کو کیا کر دے گا؟ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا. اور ان کے لیے جنت ہے، وہ جنات ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے درمیان سے، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اسی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے کتنا بہترین بدلہ. اللہ ہم سب کو یہ بدلہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو متقی بنائے، اللہ ہم سب کو انہی نیک خو اور نیک عادتوں اور نیک اخلاق اور اچھے اخلاق والوں میں اللہ رب العزت ہمارا حشر فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 133. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کس کی حوصلہ افزائی اور تشریح کی ہے؟ جو لوگوں کو، ایک صفت مومنین کی یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ خوبی اللہ رب العزت نے اس خوبی کا تذکرہ فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ خوبی اپنے اندر اپنائیں. اور اللہ رب العزت کا ایک اسم، ایک نام، ایک صفتی نام عفو بھی ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کی جب شب مجھے مل جائے تو اللہ کے نبی ہم اس رات اللہ سے کیا طلب کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معافی ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر. میرے بھائیوں، اس کی ہمارے معاشرے میں بڑی سخت ضرورت ہے. آج کے اس دور میں ہمارے اندر انتقامی جذبے بڑی تیزی کے ساتھ پنپے ہوئے ہیں، اور یہ شیطان نے یہ جڑیں اور یہ درخت لگائے ہوئے ہیں، یہ بیج ڈالے ہوئے ہیں. ہم سے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ٹینشن ہو گیا، انتقام لینے کے کھڑے ہو گئے. ہم نے آپ یعنی ذرا بھی اگر بہن بیٹیوں کا مسئلہ ہے تو طلاق دلوانے کے چکروں میں رہتے ہیں، اگر کوئی اور کھیت باڑی کا مسئلہ ہے قتل و خون غارت گری کے چکر میں ہوتے ہیں، بزنس تجارت کا مسئلہ ہے تو گھاٹے دینے کے، اس کو پلٹا دینے میں اور اس کو نقصان پہنچانے، یعنی کہیں نہ کہیں بدلہ لینے کے چکر میں ہم رہتے ہیں. انتقامی جذبہ ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے. عفو درگزر اس دنیا سے ایسا لگتا ہے جیسے عنقا ہو چکا، معافی ختم ہو رہی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کے اندر معافی کوئی چیز نہیں رہی. آدمی کہہ بھی رہا مجھے معاف کر دو میرے بھائی معاف، پھر بھی تماچے پڑ رہے ہیں، پھر بھی مارے جا رہے ہیں، پھر بھی اس کو ستایا جا رہا ہے، پھر بھی اس کے پیچھے جو ہے چور اور بدماشوں کو لگایا جا رہا ہے، پھر بھی اس کے خاندان کو، اس کے بہن کو، اس کی بیٹی کو، اس کے بھائی کو، اس کے اپنے سب کو ستایا جا رہا ہے. پھر بھی معافی مانگنے کے بعد بھی ایسے ماحول میں معاف کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے، اس کو سمجھنے کی بڑی اہم ضرورت رہی ہے اس ماحول اور معاشرے. اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں پیدا ہوتا، معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہوتی ہے. جب آپ کسی کو معاف کر دیں گے، آپ کی نظروں میں، اس کی نظر میں آپ کا جو مقام اور رتبہ ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کبھی آپ اس کو آزما کر کے بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ آپ کو صف اول میں آپ کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ملے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اس لیے میرے عزیزوں، معافی ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑا ہیرا ہے جسے ہمیں اپنے سینوں کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے دماغوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. بیوی ہوں، بچے ہوں، طلبہ ہوں، معلم ہوں، استاد ہوں، مبلغ ہوں، دعات ہوں، کون ہے جس سے خطائیں نہیں ہوتی؟ کون ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ بلکہ کل اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کے سارے بیٹے غلطی کرنے والے ہیں اور سب سے
بہترین خطا کار اور سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگ لے، اللہ مجھے معاف کر، سب سے بہترین خطا کار ہوا۔ سب آپ کا نوکر ہے، آپ کا خادم ہے، کچھ غلطی ہو گئی، خطائیں ہو گئی، آپ نے تھپڑ اٹھایا، اس نے کہا سیٹھ صاحب مجھے معاف کر دو، چودھری صاحب مجھے معاف کر دو، مولانا صاحب مجھے معاف کر دو، فوراً آپ معاف کرنا، معاف کر دینا چاہیے، معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اور یوں بھی اگر کوئی معافی نہ بھی مانگے تب بھی عموماً نظر انداز کرنے کی خوبی اپنے اندر رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ خوبی ہے، اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، وَصِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کا یہ رنگ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ نہ بھی مانگیں تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ صبح اور شام ہزاروں دفعہ آپ کو معاف کرتا ہے، ہم کو معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرے، رب کی قسم ہے ہم ایک سانس نہ لے سکیں اور فوری طور پر ہمیں اس کا بدلہ اللہ ہمیشہ دینا چاہے تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، ہم گرفتاری میں آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی رحیمی ہے، اس کی کریمی ہے کہ وہ قدم قدم پہ ہم کو معاف کرتا رہتا ہے، معافی دیتا رہتا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہی رب کی رحمانی ربانی صفت آنی چاہیے، اللہ کی جو خوبی ہے، اللہ کی جو صفت ہے، یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اپنے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا خذ العفو، عفو کو لازم پکڑو، معافی کو لازم پکڑو، معاف کر دیا کرو۔ بیوی نے غلطی کری، کوئی بات معاف کرو، بچوں نے غلطی کری، ہاں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر تنبیہ کی ضرورت ہے تو آپ تنبیہ کریں، وہ بات الگ ہے، سمجھائیں، نصیحت کریں۔ دین و نصیحہ، دین ہمدردی اور خیر خواہی کا نام ہے، سمجھائیں۔ ایک عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سمجھائیں۔ معراج ربانی سے بھی آپ آئیں، میرا صاحب آپ نے یہ غلطی کری، آپ نے یہ غلطی کری، آپ نے یہ غلطی کری، اور جناب علی یہ خطائیں ایسی ہیں، اور دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ آپ پکڑیں۔ ایسے نہیں کہ آپ کی نظر میں کوئی بات غلط لگے تو وہ غلط ہو جائے حالانکہ وہ صحیح ہو، آپ اسے غلط سمجھیں تو وہ نہیں غلط ہوتا، غلط اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جو بات غلط ہوتی ان کی وہ غلط ہوتی، ہماری آپ کی سمجھ میں غلطی تو غلط، وہ کوئی معنی اور حیثیت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، معافی کو اپنے دلوں کے اندر رکھو، معاف کرنے کا جذبہ، معاف کرنے کی جرأت اور یہ شجاعت اور یہ بہادری اچھے لوگوں میں آتی ہے، بڑے لوگوں میں آتی ہے۔ یہ نہیں کہ داؤں مل گیا تو بندے کو اب مل گیا تو اب اس کو کھال ادھیڑ لو، اس کی کھال ادھیڑ لو، پھنس گیا بیٹا، وہ بھی کبھی تمہارے چنگل میں، اب تم آ گئے اس کے چنگل میں تو وہ بھی کبھی نپٹے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی، ہر ایک انسان سے غلطی خطائیں ہوتی ہیں، اور آدمی کو چاہیے کہ سنو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مال میں سے جو تم صدقہ نکالتے ہو، وہ صدقے کا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ 1000 2000 5000 رکھے ہوئے ہو، اس میں 1000 2000 تم نے نکال دیا، اب یہ نہ سوچو بیٹھ کر کے کہ میں نے 2000 نکال دیا، 5000 میں سے تو 3000 بچا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم نہیں ہوتا ہے وہ مال، کم اللہ۔ بولو اللہ کے نبی جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری تعداد جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارا شمار جھوٹا ہو سکتا ہے، ہماری گنتی جھوٹی ہو سکتی ہے، پیارے نبی کا فرمان جھوٹا؟ ہاں، کہتے ہیں کم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا۔ اللہ، برکت کس کو کہتے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو برکت اس کو کہتے ہیں کہ 1 روپیہ 2 روپیہ میں ہو جائے، 1 ریال 2 ریال ہو جائے، 2 ریال 10 ریال ہو جائے؟ اس کو برکت نہیں کہتے، اس کو برکت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا کوئی کام، یہی بوتل ایک آدمی کو 1 ریال میں مل رہا ہے، لیکن یہی پانی ایک آدمی کو 10 ریال میں ملے، وہ 10 ریال میں جس کو مل رہا ہے وہ بے برکتی ہے، جسے 1 ریال میں مل جائے وہی کیا ہے؟ اور 1 ریال سے بھی کوئی فری میں دے دے یہ بھی برکت ہے، کوئی فری میں دے دے، ہاں یہ بھی بولو۔ اور کس کو کہتے ہیں؟ چلتے پھرتے پیاس لگی، کسی نے پانی پلا دیا، کسی نے کھانا کھلا دیا، پیر میں جوتے نہیں، کسی نے جوتے خریدے نہیں، یہ بھی برکت ہے، سب برکت ہی برکت ہے۔ اللہ کی راہوں میں اللہ کے بندے ایک سے ایک ہیں، اللہ نوازتا ہے، دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے لا کے کچھ مال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی نے کہا عمر لو یہ رکھ لو، تم اپنے گھر لے جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہے الحمدللہ، کسی اور غریب آدمی کو دے دو۔ اللہ کے نبی کے تیور بدل گئے، آپ نے کہا سنو، بغیر مانگے ہوئے جو تمہیں ملے وہ اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ہوتی ہے، اسے لے لیا۔ ہاں، یہ نہ سوچو میں اس کا
جو ہے آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے شیخ انہوں نے جمیل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کی جنہوں نے سب سے پہلی جنگ شروع کی رشیا کے خلاف، شیخ جمیل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کو کسی مصری نے وضو بناتے ہوئے مردود نے پیشانی پہ گولی مار کے ختم کر دیا. اللہ اسے اس کا اجر دے گا، اس کا بدلہ دے گا قیامت کے دن مردود کو جو ہے. تو اس نے مار ڈالا. المہم شہید ہو گئے وہ تو اللہ کی راہ ہے. شیخ جمیل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ آئے تھے مکے میں عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست احباب سب ساتھ میں تھے. وہ امیر تھے، کنڑ جو تھا اس کے وہ امیر تھے، وہ بادشاہ تھے اس کے. تو ان ایسے ہی سادے سودے لباس میں، تو ان کو کسی نے کچھ سعودی ہیں بیچارے فقیرہ نے لباس پہنے بھی تھے ایسے، تو اس نے جو ہے کچھ ریال ایسے ہاتھ میں، سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے، انہوں نے سیڑھی ریال دے دیے ہاتھ میں، تو انہوں نے لے لیا. وہ ریال 5 ریال تھے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کانہ یظن اننا فقراء، یہ سمجھتا ہے کہ ہم فقیر ہیں، کوئی بات نہیں، اس کو ہماری طرف سے بیت المال میں رکھ دیا گیا. اللہ، یعنی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بھی آپ اس کو لے لیں، کسی غریب کو دے دیں، آپ کے اپنے اعزاء خارج کسی کو بھی آپ رکھ لیں. اس کو عرض کرنے کا مطلب میرے عزیزو، برکت اس کو کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے وہ چیز آتی ہے، اللہ کی طرف سے، تو اسے لے لیا کرو. اسے یہ نہ سوچو پتہ نہیں صدقے کا مال ہے، پتہ نہیں کس کا. کوئی دعوت ہے. ہمارے بہت سارے انڈیا پاکستان میں عجیب و غریب مزاج ہے. اصل میں ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے نا، ہمارے لوگ جو ہے بس اللہ ہدایت دے یار، بولو کن ٹنبا گجا گجا نام تنہما داغ داغ اونڈ رے اونڈ تیری کون سی گل سیدھی. کیا کیا سدھاریں، ادھر سدھارو تو یہ بگڑتا ہے، ادھر سدھارو تو وہ بگڑتا ہے. عقیدے سے لے کر عمل اور اخلاق سارے کا سارا ہمارا مٹیا میل ہو چکا ہے. اور اللہ ان ملاؤں کو ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین. ان مولویوں کو اللہ، اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین. ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ناک جو ہے نا پکڑ کے صراط مستقیم کی طرف لے جائے. ورنہ انہوں نے جو بیڑے غرق کیے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. علامہ والحفیظ، اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء کی اصلاح فرمائے، اور برے علماء کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. یا اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے. میں تو یہی دعا، بولو آمین. کیونکہ انہوں نے مارا ہے امت کو، پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارے ملک کو نچا دیا. اللہ بتا، اے مسلمانوں، اللہ نے یہ موقع اچھا دیا. مملکت سعودی عربیہ جیسا حسد اور بغض اور کینہ اور کدورت دیکھو، اتنا سنہرا ملک ماشاء اللہ تبارک اللہ، ہر طرف امن و امان کی برکھا، رب کی رحمتیں برس رہی ہیں. اتنے موٹے موٹے شہتیر ان کو نظر نہیں آتے، تنکے نظر آتے ہیں. ہاں، اس کی مثال دیتے ہوئے شرم آتی ہے بے غیرت مولویوں. کیوں معلوم ہے؟ وہابیوں کا، وہابی ان کا گھر کھایا ہوا وہابیوں نے اس طرح سے. اب وہابی اور وہابی اللہ والے تو یہی ہے. وہاب اللہ ہے کہ نہیں؟ اولئک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا قرآن کریم میں، نہیں وہ تو الوہاب تو اللہ کا نام ہے، صفتی نام ہے نا الوہاب، ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ اللہ رب نے فرمایا کہ 3 گروہ ہیں، اس میں ایک گروہ حزب اللہ. الا ان حزب اللہ ہم الغالبون اور ہم المفلحون، کہ خبردار خبردار، حزب اللہ ہی غالب ہونے والے ہیں، حزب اللہ ہی. ہاں، 3 چیزیں ہیں، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور ایک ہے کتاب اللہ. کتاب اللہ کیا ہے؟ قرآن مجید. اور ایک ہے حزب اللہ. کتاب اللہ، رسول اللہ، حزب اللہ. کتاب اللہ رسول اللہ پہ چلو گے تو کیا بنو گے؟ حزب اللہ بنو گے، اللہ کی گروہ بنو. اور اللہ کی گروہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان حزب اللہ ہم الغالبون. ہاں، اللہ ہی کا حزب، اللہ ہی کا گروہ غالب ہونے والا ہے. وہی، اسی کو غلبہ ہے، اسی کو پاور ہے، اسی کو قوت ہے. اللہ اسی کو غلبہ فرمائے، غلبہ عطا فرمائے. اور اللہ کا حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کی ایک صفت الوہاب بھی ہے. کیا ہے؟ الوہاب. تو حزب اللہ کہو یا حزب الوہاب کہو. تو حزب الوہاب کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہابیوں کا گروہ. کیا ہوا؟ بولو زور سے، چر کے چلیں سینوں پہ یاروں کے، پھٹے گلے کے پھٹ. حزب اللہ، حزب الوہاب، وہابیوں کا گروہ.
वहाबियों का गिरोह ही गालिब होने वाला है। यार तुम्हारी जुबान में हम बात करें, यारों की जुबान में बात कर लें तो वहाबियों का गिरोह ही बोलो गालिब आने वाला है, और वही गालिब है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी इस गए गुजरे दौर में जिस तरफ भी नजर उठा के देखो, कहीं अमन और सुकून का परिंदा तुम्हें नजर नहीं आएगा। हर जगह जख्मी, हर जगह तड़पता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर कहीं उड़ता हुआ, परवाज करता हुआ और अमन और सुकून के आसमानों में अपनी रिस्क को हासिल करता हुआ, खुशबुएं बिखेरता हुआ अगर अमन और शांति की खुशबुएं बिखर रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ममलकत सऊदी अरबिया है, जहाँ अल्लाह की खास बरकत और ख़ास रहमत और अल्लाह की खास इनायतें मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस मुल्क को हासिदों की हसद से महफूज रखे, बोलो आमीन। और अल्लाह अज़्ज़वजल मकर और कैद करने वालों के मकर और कैद को उन्हीं के अंदर अल्लाह रब्बुल वापस लौटा दे, और अल्लाह उन्हें ज़लील और रुस्वा फरमाए, और इस ममलकत तौहीद की हिफाजत फरमाए, और इसके उलाते उमूर की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला यहाँ अमन और सुकून की मज़ीद बरखा अल्लाह तबारक व तआला बरसाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों और भाइयों, अर्ज़ करने का मतलब यह है कि हमको भी अपने दिमागों को, अपने जहनों को इस्तेमाल करते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में खुद भी समझने की ज़रूरत है, और ख़ुद भी इस दौर में इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हम जो है इस तरह से अफ़्व और दरगुजर और माफ़ी को अपनाएं, और अल्लाह उसके रसूल की बातों को समझने की कोशिश करें। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सदका देने वाले का माल जो है ये कम नहीं होता है, और अल्लाह ताला इन्नल्लाह, अच्छा, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वमा ज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, और अल्लाह का बंदा जब माफ़ी की सिफत को अपना लेता है, जब अफ़्व दरगुजर से काम लेता है, जब माफ़ करता रहता है लोगों को, तो अल्लाह उसे इज़्ज़त की बुलंदियाँ अता फरमाता है। माफ़ करने वाले को अल्लाह क्या अता फरमाता है? इज़्ज़त अता। अल्लाह अफ़्व दरगुजर के जरिए अल्लाह बंदे को क्या करता है? इज़्ज़त अता फरमाता है। यानी जो बंदा अफ़्व दरगुजर से काम लेता है, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाही, और जो बंदा अल्लाह के लिए तवाज़ो और इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके दर्जे को बुलंद फरमाता है। अल्लाह, जो बंदा हाँ तवाज़ो इनकिसारी, कोई अफसोस, किसी ने गाली दी, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ बुरा भला माफ कर दो, तवाज़ो और इनकिसारी। और किसी शायर ने कहा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप तवाज़ो और इनकिसारी इख्तियार कर रहे हैं जिस कमज़ोर है, नहीं। उसने कहा कि हम झुक के मिल रहे हैं तो कमज़ोर मत समझ, हम झुक के मिल रहे हैं तो कमज़ोर मत समझ, फलदार शाख हो तो लचकती ज़रूर है। जिन शाखों में फल होते हैं वही शाखें नीचे को झुकती हैं, जिन शाखों में फल नहीं लगते वो गुरूर अंदाज में अकड़ के खड़ी रहती हैं, तेज हवाएं उन्हें तोड़ करके खत्म कर देती। तो मेरे अजीजों, तवाज़ो। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूलल्लाह कब अअफ़ु अनिल ख़ादिम, मेरे पास एक खादिम है, मुझे आप ये बताएं कि मैं उसे कितना माफ़ करूं, कितना माफ़ करूं। फ़समत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। सुम्मा क़ाल या रसूलल्लाह कब अअफ़ु, फिर उसने कहा अल्लाह के नबी कितना माफ़ करूं उसको, कितनी गलतियां तक उसे मैं माफ़ कर सकता हूं, आप बताएं, उसकी कुछ मिक़दार बताएं, उसकी कुछ मिक़दार बताएं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ल यौमिन 70 मर्रा, अल्लाह के बंदे 70 मरतबा लोग जा माफ़ किया, एक दिन में कितने बार? 70 बार माफ़ कर दिया, एक दिन में कितने बार? 70 बार माफ़ कर दिया। अल्लाह, बंदा अपने खादिम को, यहाँ तो हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी नौकरी के लिए चमाट खींच के मारते हैं, अपनी औलाद तक को मार देते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चों को, गरीब मिस्किनों सबको मार देते हैं, है नहीं। माफ़ करना तो बड़ी दूर की बात है, किसी से कोई खता होगी, कोई गलती होगी, बजाय समझाने की दिहाड़ी काट लो, तनख्वाह काट लो, ये कर लो, वो कर लो, माफ़ी का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं नजर आता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसिब रजुलुन मिम्मन कान क़ब्लकुम, सुनो बड़ी प्यारी हदीस, मुसलमानों सुनो सुनो, इंशाअल्लाह ये वादा करो कि आइंदा इंशाअल्लाह माफ़ी करने वाले बनोगे, इंशाअल्लाह माफ़ करने वाले बनोगे, कोई गाली माफ़ कर,
تمہارے اعزا ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار. ایک میں حدیث بتاؤں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، 9 بج رہے ہیں، واللہ 9:30 بجے تک ہمیں ٹائم دیا گیا ہے، لیکن بہرحال ایک حدیث بتاؤں میں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب سارے لوگ جمع ہوئے، بولے ایک حدیث بیان کریں گے. نبی کے صحابی آئے تو حدیث سننے کے لیے لوگ بے قرار ہو گئے کہ کوفہ کی جامع مسجد میں اب حدیث بیان ہوگی. عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں آج حدیث نہیں بیان کروں گا، میں کل بیان کروں گا، تھکا مارا. ٹھیک ہے. خیر دوسرے دن پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی حدیث رسول سننے کے لیے. ہاں سورے پوری مسجد اور باہر سب سن. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں حدیث بیان کروں گا لیکن ایک شرط ہے. لوگوں نے کہا کون سی شرط ہے؟ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ میری مجلس میں سے وہ بندہ نکل جائے جو رشتے کو کاٹنے والا ہے. وہ بندہ نکل جائے جو رشتے کو کاٹنے والا. اور سارے بیٹھے ہوئے منڈی جھکائے. کون نکلے؟ جو نکلے تو بے عزتی کی بات ہے. اس میں سے ایک نوجوان منہ میں ڈانڈا باندھ کر کے ہے نا، اور وہ بیچارہ سوچا کہ میری وجہ سے پوری مجلس وہ ہو جائے گی، مطلب یہ ہے کہ محروم ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے. وہ بیچارہ منہ باندھ کر کے چپ چاپ کھڑا ہو گیا، نکل گیا. المہم حدیث رسول ادھر بیان کرنے لگے. وہ بچہ نوجوان سیدھا اپنے خالہ کے گھر گیا. دروازے پہ دستک دی. رات کو خالہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ برسوں کا بچھڑا ہوا بھانجا یا بھتیجا جو بھی کہنے، بہن کا بیٹا، باپ داداؤں کی دشمنیاں چل رہی، قتل و خون غارت گری، گردن اڑانے والا مسئلہ، اور یہ رات کو دروازے پہ کیا کر رہے ہیں؟ اب خالہ تھی ماں کے برابر ہے. کہا کیا ہے بیٹا، کیا بات ہے رات کو تو آیا؟ اس نے کہا خالہ میں آپ سے معافی مانگنا ہے. بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسا ایسا مسئلہ ہے اور ایسا ایسا. عبداللہ ابن مسعود آئے اور حدیث بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ رشتوں کو کاٹنے والا اس سے نکل جائے، ورنہ میں حدیث نہیں بیان کروں گا. تو میں بھاگا چلایا. میں کیونکہ سب سے بڑا رشتہ تو میں نے آپ کا کاٹا ہوا ہے. برس سے ہمارے خاندان سے آپ کے خاندان سے لڑائی کر لیجیے، تو اللہ کے لیے یہ معاف کر دو تاکہ کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو سننے کو مل جائیں. اب ماں نے خالہ نے سنا. کہا بیٹا تو آیا، کوئی بات نہیں، چل کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا. گلے لگا. کہا جاؤ تم جاؤ، لیکن سنو، جا کے ان سے کہنا کہ میری خالہ نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ کو حدیث سنانا تھا، آپ حدیث سنا دیتے، لیکن یہ شرط لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ رشتے کو کاٹنے والا رہے گا تو میں حدیث نہیں سناؤں گا؟ یہ شرط لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کیا سبب ہے؟ یہ سوال ضرور کرنا عبداللہ ابن مسعود سے. کہنے کہ ٹھیک ہے. آیا بچہ، چنانچہ حدیث کا درس ہو رہا تھا، درس ختم ہوا، لڑکا کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ صحابی رسول میں آپ سے ایک سوال کرنے والا ہوں، ایسا ایسا مسئلہ ہوا، میں چلا گیا، میری خالہ نے ایک سوال کیا، آپ بتائیں کہ آخر آپ کو حدیث سنانا تھی، آپ حدیث سنا دیتے، لیکن یہ شرط لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ مجلس سے رشتے کو کاٹنے والا نکل جائے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے میں نے یہ شرط اس لیے لگائی کہ میرے ان کانوں نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اگر مجلس میں رشتے اور ناطے کو توڑنے والا اور کاٹنے والا موجود رہتا ہے، اللہ کی رحمت اس مجلس پہ نازل نہیں ہوتی. اللہ سوچ لیں آپ، اگر ہم آج یہ شرطیں لگائیں، میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ پونے زیادہ لوگ باقی رہیں، باقی سب نکل جائیں. لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ یہ سب شرطیں لگیں، ہمیں اپنے دل سے اپنے اعزا اقارب، اپنے رشتے ناتے بھائی بہن جو بھی دشمنی ہے، کیا دشمنی 4 انچ کی زمینوں کے لیے چند باتیں ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہیں، چند تلخیاں ہو گئی ہیں، انہوں نے شادی میں نہیں بلایا، انہوں نے میت میں نہیں بلایا، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے تلخیاں پیدا کریں، ایک دوسرے کو ہم کیا کسی نے ہماری عزت نہیں کری، کسی نے ہم کو پانی نہیں پوچھا، کسی نے ہم کو چائے نہیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست نے پوچھا، اس لیے دشمنی کر لیں؟ ہرگز نہیں. اللہ کے لیے اپنے دلوں سے سب کو معاف کر. سنو آؤ، اور اس کے بعد یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنو. اللہ کے نبی سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوصب رجل ممن کان قبلکم فلم یوجد له من الخیر شیء. ایک آدمی کا تم سے پہلے حساب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوا تم سے پہلے جو تھا، یعنی پچھلی امتوں میں تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ان امتوں میں کوئی ایک آدمی تھا جس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لیا گیا تو اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نکلی ہی نہیں.
کوئی نیکی نہیں تھی الا انہ کان یخالط الناس وکان موسرا، الا یہ کہ وہ لوگوں میں مل جل کے رہتا تھا اور مالدار آدمی تھا. ایسا بھی نہیں کہ وہ تنہ تنہا، نہیں، لوگوں میں ملنے جلنے والا آدمی تھا، معاشرے میں رہتا تھا تو ملنے جلنے والا آدمی تھا اور مالدار بھی تھا. فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَن يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، تو اپنے نوکروں کو اس نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ دیکھنا میں مالدار ہوں، لوگ میرے سے پیسے روپے لے کے جاتے ہیں، لیکن کوئی تنگ دست آئے تو اسے معاف کر دیا کرنا، اسے قرض نہیں لینا، معاف کر دیا کرنا، دے دو اس کو اور معاف کر دیا کرو. امید نہ رکھو کہ وہ واپس لا کر کے تم کو پیسے، اس کو کیا کرو، جاؤ کوئی بات نہیں، نہیں ہے کوئی بات نہیں، معاف کر دیا. ایسا یہی ایک نیکی اس کے پاس تھی. فقال اللہ عز وجل، تو اللہ کو یہ نیکی اتنی اچھی لگی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نحن احق بذلک منہ تجاوزوا عنہ، تو جب میرے بندوں کو اللہ نے، میں نے تجھے عطا کیا تھا، نوازا تھا، مالدار تھا، دولت مند تھا، تو جب تو میرے بندوں کی غربتوں کو دیکھ کر ان کی غربتوں پہ معاف کر دیا کرتا تھا، میں تجھ سے زیادہ حقدار ہوں کہ آج میں تجھے معاف کر دوں جب میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کیا. یہ آپس میں ایک دوسرے سے عفو درگزر کا مقام ہے، بدلہ لینے کا کہ بھاونا ہمیشہ نہ رکھو دلوں کے اندر، ہمیں انتقام لینا ہے، ہمیں بدلہ لینا. اللہ اللہ، یاد کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدلہ لینے پہ آتے تو کیا کیا ہو جاتا. فتح مکہ کے موقع پر کون باقی بچتا، یاد رکھو کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ اکبر، اتنا بڑا جم کفی فتح عظیم اللہ رب العزت نے ادا فرمایا اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کعبے کے مکے کے لوگ کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے اور سوچ رہے تھے آج تو ہماری خیر نہیں ہے. اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کائنات کے سر پہ وہ جھڑیاں ڈالی، اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بلال حبشی کے گلے پہ پیر رکھا تھا، اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کے صحابہ کو ستایا تھا، اور میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کو زخمی بھی کیا تھا، نبی کے بیٹی کے تیر بھی مار کر کے پیٹ کو چاک کیا تھا. اور میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دیا تھا، جوان بیٹیوں کو گھروں پہ آ کے بیٹھے تھے. اور میں کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے شیب ابی طالب میں 3 برس تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حقہ پانی بند کیا تھا، کھانا پانی تک کا بند کر دیا تھا. اس میں وہ لوگ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پہ پتھر مارا کرتے تھے. ان میں کتنے لوگ تھے، کتنے ظالم لوگ تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان رحمت للعالمین کو اس انداز میں ظاہر فرمایا کہ جب مکے کے لوگ لرزاں ترساں کانپ رہے تھے اور امید نہیں تھے کہ آج محمد تو ندیاں بہا دیں گے خون کی، آج تو سروں کے منار تعمیر ہو جائیں گے، آج تو خانہ کعبہ کی زمین سرخ ہو جائے گی، مکہ مکرمہ کی سرزمین میں گلیوں سے خون بہیں گے، کیونکہ محمد آج کسی کو معاف نہیں کریں گے. اس موقع پر پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سونے سے لکھنے والا جملہ زبان فیض ترجمان سے نکلتا ہے. رسالت بولتی ہے، نبوت آواز دیتی ہے کہ اذهبوا انتم الطلقاء فلا تثریب علیکم اليوم. جاؤ مکے کے لوگوں، جاؤ مکے کے لوگوں، میرے باپ کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ سب سے بہتر، میرے دادا سب سے بہتر، میرا خاندان سب سے بہتر، میں اس بہتر لوگوں کا بیٹا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج تم سب کے سب آزاد. اللہ یہ عفو درگزر. کتنے لوگ تھے. اکرمہ بن ابی جہل دشمن کا بیٹا بھاگ کر کے دریا پہنچ گیا سمندر دریا میں، بیوی پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. اللہ کے نبی میرے شوہر کو معاف کر، میرا شوہر مارے ڈر کے بھاگ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں دشمن کا بیٹا ہوں، ابو جہل کا بیٹا. اور ابو جہل جس نے اپنی آخری سانسوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، اس کا بیٹا اکرمہ بھاگ گیا. پیچھے بیوی بھی ڈھونڈتے تلاش کرتے اپنے غلام کے ساتھ. غلام کوئی رومی تھا، راستے میں دیکھا کہ یہاں تو نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، ایک خوبصورت حسین عورت ہے. ان کو کچھ چکر پڑا اس کا، اس نے کچھ اس کو غلط طریقے سے مطلب اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. عورت ذات اکیلی صبر کر لی، اس وقت مائل نہیں ہوئی، اس نے اس کو تھوڑا سا چکما دیا. لیکن جب بستی کوئی قریب آئی، اس نے اپنے بستی والوں سے کہا کہ یہ غلام ہے میرا اور یہ میرے ساتھ
بدکاری کرنے کے در پہ اس کو گرفتار کروایا کہ اس کو گرفتار کرو. میں اپنے شوہر کے ڈھونڈنے کے لیے گئی اور دریا میں سمندر تک پہنچی دریا, اور وہاں پر وہ شوہر اکرمہ پہنچ چکے تھے, بیٹھ بھی چکے تھے. وہاں جا کے ان کو سمجھایا, کہا چلو میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے معافی نامہ لے کر کے آئے. کہا تم نے میرے لیے, محمد نے مجھے معاف کر دیا. کہا ہاں معاف کر دیا ہے, واپس چلو. اللہ اکبر اللہ. وہ بیوی بھی دیکھو کتنی پیاری ہے اپنے شوہر کے, حالانکہ وہ مومن تھی, مسلمان تھی, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے, ہو سکتا ہے اللہ. بندی پکڑ کے لائی اپنے شوہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے. کہا مرحباً مرحباً یا راکب الفرس, اس طرح کے جملے اللہ کے نبی نے کہے. اے گھوڑے کے شہ سوار تجھے مبارک ہو. اس نے جب یہ کلمہ سنا تو اس کا سینہ کھل گیا. اس نے کہا کہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو اتنا ستایا اتنا ستایا اتنا ستایا. آپ نے فرمایا سب معاف سب معاف سب معاف. کہا سب معاف, کہا سب معاف. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے عفو درگزر. یہ ہے ایک آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کر. باتیں بڑی ہیں, فضائل بڑے ہیں, ہاں فضائل بڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انذر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ یوم القیامہ فی ظلہ. جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, تنگ دست کو کوئی معاف کر دیتا ہے, اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں. اے لوگو, معافی عفو درگزر کو لازم پکڑو. یہ اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. سنو, حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اکرمہ کا واقعہ میں سوچ رہا تھا, لمبا چوڑا میں آپ کو بتاؤں گا, میں نے شارٹ میں بتا دیا. بہرحال اس کے اندر بڑے دروس تھے. عمر بن, میں آخری واقعہ بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. میں سلف کا ایک اور واقعہ ہے, میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. دو واقعے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 آدمی مسکین تھے. وہ آئے, ایک نوجوان کو 3 آدمی تھے, 3 آدمی ایک نوجوان کو پکڑ کر کے لائے بیچارے کو, اور کہا امیر المومنین اس نے جو ہے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے, ہم اس سے اپنا قصاص چاہتے ہیں, اس کو قتل کر دو. عمر بن خطاب نے کہا کہ تم نے کیوں اس کے باپ کو قتل کیا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نے ایسا کیا کہ میرے پاس ایک اونٹ تھا جو میرا بہت پیارا تھا. اس کے باپ نے میرے اونٹ کو کسی مسئلے پر جھگڑا کر کے میرے اونٹ کو پتھر سے مار دیا, میرا اونٹ مر گیا. میں نے اسی پتھر سے اس کے باپ کو مار دیا, اس کا باپ مر گیا. بس یہی ہوا. اللہ کے ہنستے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا ٹھیک ہے, اگر تو اقرار کرتا ہے تو نے مارا تو تیرے اوپر حد لگے گی, کیونکہ تو نے انسان کو مارا ہے, انسان کے بدلے انسان مارا جائے گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, مجھے 3 دن کی مہلت دے دو. میرا باپ مر گیا, میرا ایک چھوٹا سا بھائی ہے, میری وراثت کے کچھ پیسے ہیں, میں اسے واپس کر کے واپس آ جاؤں گا. نہیں ہوگا تو میرا مال بھی جائے گا, میرا بھائی بھی ضائع ہو جائے گا, میرا مال بھی ضائع ہو جائے گا, میرا باپ تو مر گیا. اے امیر المومنین مجھے 3 دن کی مہلت دے دو, میں واپس آ جاؤں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 دن کی تجھے کون, تیری ضمانت کون کہ تو واپس بھی آئے گا؟ پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا, بستی کا, کہاں کا, تو کون مہلت دے گا؟ چنانچہ اس نے جو ہے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. کہا یہ مجھے میری ضمانت یہ لے گا. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ابو ذر تم اس کی ضمانت لیتے ہو؟ یہ قاتل ہے, 3 دن کی مہلت مانگ رہا ہے, اس کی ضمانت لیتے ہو؟ اور اگر ضمانت لیتے ہو تو سوچ لو, اگر یہ 3 دن کے بعد نہیں آیا تو ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ پر تم کو قتل کر دیا جائے گا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اللہ اے امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. کہا سوچ لو. کہا میں ضمانت لیتا ہوں. کہا نہیں آیا تو اس کی گردن کے بدلے تیری گردن کٹے گی. کہا کوئی بات نہیں, میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. وہ آدمی چلا گیا, اجنبی آدمی, وہ چلا گیا. 1 دن 2 دن, تیسرے دن اب پورے مدینے کے اندر غلغلہ, شور, ہنگامہ کہ ابو ذر کی گردن کٹے گی. 3 دن ہو گئے, شام ہونے والی ہے, دن غروب ہونے والا ہے, اور حج کے لیے حضرت ابو ذر غفاری کو تیار کیا. جب ان کی گردن کٹے گی پکڑ کے لایا گیا میدان میں. اللہ اکبر. اتنے میں دور سے غبار اڑتا ہوا, دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی. حضرت ابو المومنین نے کہا ٹھہرو, ہو سکتا ہے وہ آدمی ہو. دن غروب ہونے سے پہلے وہ آدمی ہانپتا کانپتا گرد و غبار سے لپٹا ہوا اور زبان باہر پیاس سے نکلی ہوئی بیچارہ پہنچ گیا امیر المومنین کے پاس. سبوں نے دیکھا وہ آدمی واپس آ گیا. تیسرے دن ابھی دن غروب ہونے میں باقی تھا. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب کے سامنے کھڑا ہوا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا
کیا ہوا تو نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو دے وہ دیا سب کچھ؟ کہا امیر المومنین اسی میں بانٹنے میں ہمیں دیر ہو گئی اور میں بھاگا ہوا آپ کے پاس آیا. عمر بن خطاب نے کہا ما الذی ارجعک وکان ممکن ان تہرب، کس جذبے نے تجھے واپس کیا جبکہ تو بھاگ چکا تھا، اور یہ بھی تھا کہ تو بھاگ جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا، ممکن تھا تو غائب ہو جائے، لیکن کس جذبے سے تو واپس آیا ہے یہ تو بتا، تیری گردن کٹے گی، کس جذبے سے آیا ہے؟ فقال الرجل خشیت ان یقال لقد ذهب الوفاء بالعهد من الناس، میں اس جذبے سے واپس آیا ہوں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ اب لوگوں میں وفاداری اور عہد و پیمان وعدے جیسی خوبی اب لوگوں میں ختم ہو، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ اب وفاداری اور وعدہ کا وفا کرنا کیا ہو گیا، لوگوں میں سے ختم ہو گیا، اب لوگ غدار ہو گئے، بے وفا ہو گئے. اس جذبے وفاداری سے میں واپس، عہد و پیمان جو میں نے کیا تھا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے یہ چیز ختم ہو گئی، باقی ہے عہد و پیمان کی کا وفا کرنا باقی ہے. فسأل عمر ابو ذر لماذا ضمنتہ، ٹھیک ہے یہ بندہ تو اپنی وفا نبھانے کے لیے آیا، اے ابو ذر تم نے کیوں اس کی ضمانت لی تھی، تم تو جانتے مجھتے نہیں تھے اس کو. فقال ابو ذر خشیت ان یقال لقد ذهب الخیر من الناس، امیر المومنین میں نے اس کی ضمانت اس لیے لی کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دنیا سے بھلائی ہو گئی، یعنی دنیا سے اب کسی کو اعتبار نہیں رہا، خیر اٹھ گیا، اب خیر کرنے والے نہ رہے، اس لیے میں نے اس کی ضمانت لے لی تھی تاکہ اس کے دل میں یہ تو رہے کہ کم از کم خیر باقی ہے. اللہ اکبر. فقال عمر فتأثر اولاد القتیل، تو جس کا قصاص لینا تھا، جس باپ کا، اس کے بیٹے بھی تو تھے سن رہے تھے، تو اپنے باپ وہ جو مقتول جو تھا اس کے بیٹوں نے جب یہ باتیں سنی تو وہ بڑے متاثر ہوئے، اتنے متاثر ہوئے کہ ان سبوں نے کہا لقد عفونا عنہ، امیر المومنین ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا. فقال عمر بن خطاب لماذا، تو عمر بن خطاب نے کہا کیوں تم نے معاف کیا؟ فقالوا نخشى ان يقال لقد ذهب العفو من الناس، ہم نے اس لیے معاف کیا تاکہ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ اب معافی کا رواج بھی لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے. اس لیے اللہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے لوگ جو ہمارے لیے کتنا بڑا ذخیرہ عفو درگزر کا چھوڑ کے. ایک میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے سچا واقعہ میں ان کا بتا کے بھی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد سوال و جواب. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بھائیوں، مشہور تھا کہ یہ قرآن سن کر کے قرآن ٹھہرنے والے، جیسے کوئی بھی بندہ قرآن کی اگر ان کو کچھ روکنا ہوتا تو قرآن پڑھ دو تو ٹھہر، مطلب یعنی رک جاتے تھے، یا دینے کا ہوتا تو دے دیتے تھے، جیسی آیت اسی حساب سے. قرآن کے اوپر بہت زیادہ عمل کرنے والے، یوں سمجھ لیں قرآن کے اوپر بہت زیادہ عمل کرنے والے حضرت میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مہمان کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا، اور لونڈی تھی خادمہ، وہ کھانے کے لیے گرم سالن لے کر کے اپنے مطلب آقا کے پاس، مہمانوں کے پاس دسترخوان پہ لگانے کے لیے آ رہی تھی. میمون ابن مہران کا چھوٹا سا بچہ جو گود والا نیچے وہ کھیل رہا تھا، اس لونڈی پتیلی جو تھی، برتن جو تھا سالن سے بھرا ہوا، کھولتا ہوا، وہ اس کا پیر کہیں کچھ ٹکرایا یا پھسلا کہ وہ پورا سالن اس بچے کے اوپر گر گیا، کھولتا ہوا سالن اس بچے کے اوپر گر گیا، اور وہ بچہ سامنے میمون ابن مہران کے تڑپ تڑپ کر اس نے نہیں جان دی تھی. لونڈی جو تھی نوکرانی خادمہ، وہ تھر تھر کانپتی ہوئی، ایک دم بالکل یوں سمجھیے کہ کانپ گئی کہ اب کیا ہوگا. سالن گرا تو خیر گرا ہی، لیکن جس کے اوپر گرا وہ ننھا منھا بچہ معصوم سا، وہ بھی ختم ہو گیا اور مہمانوں کے سامنے کانپ گئی. لیکن اس کے دل میں اللہ کی طرف سے گویا خیال آیا کہ میمون ابن مہران جو ہیں قرآن سن کر بہت ساری چیزیں قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، تو
جب میمون ابن مہران نے اس کو گھور کر کے دیکھا تو اس نے فوراً اس کی زبان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی آیت کریمہ آئی اور کہا اس نے والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، مومنین وہ متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میمون ابن مہران نے کہا قد فعلت، چل میں غصے کو پی گیا، میں غصے کو پی گیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قال قد فعلت، میمون بن مہران نے کہا چل میں نے تجھے معاف بھی کیا۔ فقالت، تو اس نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ، آپ غور کریں، تصور کریں آپ کا بچہ مر گیا ہو اس نوکر کے، ایک میں نے بہت اعلیٰ بات ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر ایک ذلیل، ایک سب سے نیچ نوکرانی نے جو آپ کے قبضے میں ہے، جس کو جب چاہیں مار ڈالیں، کچھ بھی کریں، کوئی وہ نہیں ہے نا، اس سے یہ خطا ہوئی ہے اور ہستے میں معاف کیا ہے انہوں نے۔ آج آپ سوچیں ہم کہاں ہیں اور ہمارے اسلاف کہاں ہیں؟ آج ہم ایک دوسرے سے انتقام، ایک دوسرے کے اوپر مقدمے، ایک دوسرے سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر، یعنی ایون چھوٹی سی بات کے لیے جان تک لینے کے در پہ پڑ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس ماحول نے ہمارے درمیان محبت کے بجائے دشمنی، عداوت، کدورت، بغض، کینے، کپٹ یہ شیطان نے پھیلا دیے ہیں۔ معاشرہ ہمارا بدگزار ہو چکا ہے۔ علماء ہوں، صلحاء ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، طلباء ہوں، اساتذہ ہوں، مدرس ہوں، معلم ہوں، میاں ہوں، بیوی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، بہن ہوں، بھائی ہوں، اعزہ ہو، اقارب ہو، شہری لوگ ہوں، ملکی لوگ ہوں، ہر ایک کے دل کے اندر اس طرح کی گندگیاں پھیل چکی ہیں۔ ایسے ماحول میں ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ان فرمودات اور پیارے نبی کے ارشادات اور سلف صالحین کے یہ اعمال کو لے کر ہم اپنے ماحول کو کے اندر خوشبوئیں بکھیریں اور آپس میں پیار اور محبت اور اخوت اور بھائی چارگی اور عفو و درگزر کا اور معافی کا کی فضا پیدا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو وسیع فرمائے، ہم سب کو غصہ پینے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں پر احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاف کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ معجزت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نشست کو قبول فرمائے اور تو ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی شکر گزار ہیں اس توفیق پر اور التجا کرتے ہیں یا بار الہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی سے درگزر کر اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں رب العالمین اپنا خوف و تقوی پیدا کر اور اخوت و بھائی چارہ پیدا کر ہمیں توفیق دے رب العالمین نے کہ ہم عفو و درگزر کے پیکر ہوں اور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار اور شہداء۔ ساتھ ہی اس کے بعد ہم اپنے تمام متعاونین کا جنہوں نے اس پروگرام کے سلسلے میں ہر اعتبار سے دامیں اور سخنے اور دمیں حرکت و برکت ہر اعتبار سے حصہ لیا ہے، ان سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے مال و حال اور اعیار اور بال سب چیزوں میں اللہ رب العالمین برکت دے اور دنیا اور آخرت بہتر کرے۔ اللہم اقسم مالنا وولدنا وبارک لنا فیما اعطیتنا وعجل حیاتنا لطاعتک واحسن عملنا واغفر لنا یا رب العالمین۔ تو اب جو سوالات ہیں، سوالات کو ہم کافی مختصر اس لیے کریں گے کہ کل شیخ کا عالم میں پروگرام ہے، وہاں وقت بھی زیادہ لمبا ہوگا، سوالات بھی یا سوالات کے جواب بھی سن سکیں۔ یہاں اگر ہم نے شاید سوالات میں ساتھ دے دوں شیخ، اگر یہاں ہم ڈھول لیں گے تو چند چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کا مسئلہ لیٹ ہوں گے اور دوسری کا جب بشارت چاہیے کہ خاتون سے چند دن پہلے سوئرلینڈ میں ٹیچر کتابیں میرا 2 دن پہلے بھیجی تھی میں نے، تو ابھی اسی ٹیلی فون کال میں جو اٹھایا تھا انہوں نے خیر اسلام قبول کیا ہے، مبارک۔ تو اسلام الحمدللہ بہت لوگ قبول کرتے ہیں، لیکن اس خاندان کے پہلے بھی جو لوگ
ہمارے ذریعے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا مجھے یہ فائدہ یہ پہنچا ہے کہ دوسرے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. جی ہاں سر. حضرات الحمدللہ ایک بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنا تھی کہ یہ اخوان پرچیاں تقسیم کر رہے ہیں. یہ ابھی تقریروں کا جو سلسلہ ہے وہ تو چل ہی رہا ہے, آپ حضرات استفادہ کریں. ہم نے صحافتی میدان میں بھی قدم بڑھایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور ایک مجلہ جاری کیا ہم نے, اور سوچتے سوچتے ہم نے کہا اس کا نام کیا رکھیں. منتھلی میگزین اردو اور انگریزی زبان میں ہندوستان سے بنگلور سے منتھلی میگزین ہم نے جاری کیا ہے. میں نے کہا اس کا نام المعراج ہی رکھو, سب سے بہتر یہ. تو یہ المعراج اب کتابی شکل میں جنوری سے فروری مارچ اپریل یہ الحمدللہ 2 زبانوں میں, یوں سمجھیے کہ ایک اردو میں اور پیچھے انگریزی میں اللہ کے فضل سے 3-4 مہینوں سے نکل رہا ہے, اور آپ کے ساتھ وہ پرچے تقسیم ہو رہے ہیں, اس پہ پوری معلومات ہے. تو آپ حضرات اس میں شیئر اس کے ممبر بنیں. ممبرشپ اس کی اس پرچوں کے اوپر موجود ہے. آپ اپنا ایڈریس, اپنا عنوان, پتہ, موبائلس آپ کو اپنے ملک میں منگانا ہے اس کا ایڈریس یا یہاں منگانا ہے, مہینے میں آپ تک یہ پرچہ پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو اس پرچے میں آپ لکھ کر کے مجھے ایڈریس پتہ بھیج دیں تو میں انشاءاللہ ہر مہینے آپ تک یہ پرچہ آپ کے لکھے گئے ایڈریس اور عنوان پر پہنچتا رہے گا. یہ المعراج سمجھ رہے ہیں. اللہ جزائے, اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نہ رہیں لیکن یہ صدقہ جاریہ جو ہے جو کتابی شکل میں ہے میگزین, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیں جاری رکھے, ہمارے بعد بھی یہ چلتا ہے. تو آپ حضرات بھی اس میں بھرپور تعاون کریں, حصہ لیں اور اشتراک کریں اور اپنے گھر اس کو منگائیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. یہ سوالات نہیں ہیں, اکثر یہ کوشچنر جسے سویان عالمی میں کہا جاتا ہے وہ پیپر ہیں. سوالات نہیں ہیں آپ کے سامنے, تھوڑے دیکھیں گے ان میں سے کتنے اختصار کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے, سوال یہ کہ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے جہاں پر دیوبندی اور بریلوی کا قبضہ ہے اور وہاں 2 جماعتیں ہوتی ہیں, نزدیک کوئی مسجد نہیں ہے, کیا ایسے حالات میں گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے, مسلمان وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ بھی مسلمان, یہ کون سی بات رہی کہ جناب مسجد پہ قبضہ. یہ ہمارے ملک کب سدھریں گے؟ کل کو ایک دوسرے کی بیوی پہ قبضہ کر لو, یا اس کی بیوی ہو کر ہماری بیوی. اللہ کا گھر بڑا آسان ہے بانٹ لینا, ذرا اپنے گھروں پہ ایک دوسرے قبضہ کروا کے دیکھیں. کب سدھریں گے یہ لوگ میرے یاروں, کب سدھریں گے یہ لوگ؟ ہے اس کا کوئی جواب, اس کا کوئی حل آپ کے پاس؟ میں کیا جواب دوں جنہوں نے سوال کیا؟ میں یہی کہوں گا آپ ایک تیسری مسجد بنا لو, یہ مسجد زراعت رہ گئی ہے, آپ ایک تیسری مسجد قرآن سنت کی بناؤ, اس میں پڑھو, یہی سب سے بہتر. ٹھیک ہے, آپ نہ جاؤ لڑنے جھگڑنے کے لیے, ان دونوں کو سر مٹول کرنے دو, ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان دونوں بھائیوں کو ہدایت دے. سمجھ رہے ہیں؟ کہنا چاہتا ہوں, وہی ہوا بھٹکل میں جی, لوگوں نے مسجد عالم بنائی, لیکن وہاں پر لوگوں نے نماز پڑھنے سے بھی ہم لوگوں کو روکا. تو ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے؟ تو وہ خود قرآن اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے لوگوں کو, وہ ظالم ہیں وہ لوگ, اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت. جبکہ بھٹکل میں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ دارالعلوم کے فارغین کی کثرت ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے عقلوں سے فارغ لوگوں کی کثرت ہوگی. عقل ہی سے فارغ ہوں گے جنہیں نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے, پتہ نہیں کس کا علم ہے. جہالتوں کے مرقع بنے ہوں گے, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے. اور مولویوں کو بھی اور ان شہر کے مفتیوں کو بھی اور شہر کے قاضیوں کو بھی کہ جو اس طرح کے فتنے اور فساد پیدا کر رہے ہیں, اور انہیں قرآن و سنت کے اوپر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اچھا کیا آپ نے تیسری مسجد بنا لی, الحمدللہ بہتر ہے. اب اس میں پڑھیے, جس کو آنا ہوگا وہ آئے گا, جس کو نہیں آنا ہوگا اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. مودوانہ گزارش یہ ہے کہ سوال, اکثر مسجدوں میں مصری وغیرہ بغیر داڑھی اور مونچھوں کی نماز پڑھاتے ہیں, کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں, یقیناً داڑھی رکھنا یہ فرض ہے
اور داڑھی موڑنا یہ فسق اور فجور ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ چلو کوئی اگر اچھا آدمی موجود ہے داڑھی موچ والا بیچارہ تو اس کو نماز پڑھائیں، لیکن بہرحال اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ دعا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا درست ہے کہ نہیں؟ یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، نہ صحابہ سے یہ ثابت ہے۔ جنرل حضرت آدم سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی شکل میں جانا جاتا، نور کی شکل میں بتایا تھا کہ نہیں؟ حضرت آدم سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی شکل میں نہیں، کہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ میں نے نور کی شکل میں اللہ کے نبی کو بتایا۔ اللہ کے نبی آدم کی اولاد ہیں اور اللہ کے نبی مٹی سے بنائے گئے، آدم مٹی سے بنائے گئے، تو وہ مٹی سے بنائے گئے، نور سے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کے دن کس کے نام سے اٹھایا جائے گا؟ ماں کے یا باپ کے؟ باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا اللہ کے بندوں، ہے نا؟ باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ نمبر 2، والدین لا علمی کی بنا پہ شرک کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں توحید کی سمجھ دے۔ آمین یار، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ انہیں شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، لا علم مشرک سے کس حد تک تعلق رکھ سکتے ہیں؟ لا علم مشرک اس حد تک کہ آپ انہیں بتائیں، کم از کم پیار اور محبت اور اخلاق سے ان کو سمجھائیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ چیز غلط ہے، تعلق رکھیں آپ۔ اگر آپ کے قریبی ہیں تو انہیں نہ چھوڑیں گے تو اور ہو سکتا ہے وہ شرک میں مر جائیں، تو ان کو کم از کم سمجھائیں، اس حد تک آپ تعلق رکھیں۔ جب تک کہ وہ شرک اور بدعت نہ چھوڑ دیں تب تک تعلق رکھیں، ٹھیک ہے؟ راستے میں ملنے والے پیسے کا کیا کرنا چاہیے؟ راستے میں ملنے والے ایک تو آپ کے محلے کا راستہ ہوتا ہے، اگر وہاں محلے میں ملے تو کم از کم آزو بازو جو گھر ہیں آپ ان کو پوچھیں، ہے نا؟ اگر ایسے ہی روڈ پر آپ جا رہے ہیں، کہیں راستے میں کوئی تھیلی مل گئی پیسے کی تو خلاص اللہ نے آپ کو دے دی، خرچ کریں۔ کل کو اگر مانگنے والا آئے گا کہیں سے، اگر مانگے گا تو آپ اس کو دے دینا، نہیں تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کے لیے برکت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لاسٹ یہ لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پلیز کمنٹ ان بینک انشورنس فکسڈ ڈپازٹ۔ ویسے سکیم سے انگریزی لیکن بہرحال یہ حرام ہے، فکسڈ ڈپازٹ وغیرہ بینک میں حرام ہے، اس لیے سے بچنا چاہیے۔ دوبارہ آخر میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ کل بعد نماز جمعہ عنق ہاسپٹل کے قریبی مشہور مسجد آباد میں جمع شیخ کا بھی خطاب ہے، شیخ یوسف الرحمان صاحب کا خطاب ہے اور یاسر الجابری، شیخ یاسر الجابری کا۔ تو کل آپ لوگ جمعہ کی نماز وہاں جا کر پڑھیں گے، تو جمعہ کے بعد ان دروس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور خیر انشاءاللہ ایک کوشش ہے کہ اسی میگزین میں سلسلہ مضامین میں امید ہے کہ شروع ہو، علم سے لے کر اعتقادات وغیرہ پر۔ اور جو آپ کو ممبرشپ ٹوکن دیا گیا اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں میرا موبائل نمبر بھی ہے، ای میل بھی ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس اجتماع کو ہمارے اپنی رحمت کا مستحق بنائے اپنے فضل سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں اللہ کے کلام کی تلاوت اور افہام و تفہیم اور درس و تدریس کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان پر سایہ فکر ہوتی ہے، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس فضل سے ہمیں محروم نہ رکھے، اور ہم یہاں جب اٹھیں تو ہمارے اتنا دل چکے ہوں اور ہمیں 5 وقت نمازوں کا اللہ رب العالمین صحیح اوقات پر جماعت کے ساتھ پابند بنائیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ہم ایک بچے جو ہیں ماشاءاللہ اب کہتے ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک کنفیوژن ایک بچے نے یہ بیان کی کہ یہ جو سامان گرا پڑا ملتا ہے سڑکوں پہ راستوں میں، تو شیخ اس کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ اگر 1 ریال 2 ریال ہے تو چلو کوئی بات نہیں، انسان خرچ کرتا، لیکن اگر بڑا اماؤنٹ ہے تو اسے سال بھر اعلان کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد خرچ کرنا چاہیے۔ اور اگر مطلب یہ تیسری
تیسری حالت یہ ہے کہ کہیں ایسی جگہ ہے وہ چیز ملی ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے تو خیر وہ کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال تو یہ میں نے شارٹ کٹ میں آپ کو یہ بتا دیا کہ گھر کے محلے وحلے کی بات ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر اعلان کریں گے, آپ سب کچھ کریں گے. چلو بچے نے یہ بات بتائی, اللہ جزائے خیر تھے ہمارے جو ہے علی بھائی جو ہیں ان کا صاحبزادے عبداللہ نے, اور ہمارے بہت بھائی کے صاحبزادے جو ہیں عزیزم عدنان نے ایک بات یہ بتائی کہ شیخ ایک کنفیوژن یہ ہے کہ باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا بچوں کل قیامت کے دن یا ماں کے, تو اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تو نہیں ہیں تو ماں ہیں, تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ بچوں کو ماں کے طرف منسوب کر کے ہی بلایا جائے. تو خیر ایسی کوئی بات نہیں اس میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں, اس میں کیا ہوا, حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے کہ نہیں, حضرت حوا کی تو ماں بھی نہیں, حضرت آدم علیہ السلام. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوں گے. کوئی غیر باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے نا. غیر باپ کی طرف حدیث ہے, غیر باپ کی طرف نسبت کرنا, غیر خاندان کی طرف نسبت کرنا یہ حرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے باپ کی طرف نسبت کرے. جہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کے کئی باپ ہو سکتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. ایک لڑکے کے کئی باپ کیسے ہو سکتے ہیں, ایک ہی باپ ہوگا ہے نا. یہ اصل میں کنفیوژن کرسچنوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں آیا ہوا ہے یہ, کیونکہ ان کے یہاں تو پتہ نہیں چلتا نا کون سی نسل کہاں سے جڑی ہوئی ہے. وہ سب جائز ہے ان کے یہاں, نکاح بے نکاح سب حلال ہے. تو اس لیے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یورپ میں اب باپوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا, اس لیے وہ مائیں رہتی ہیں بیچاری, انہیں کے سر پہ بچوں کو تھوپ دیا جاتا ہے. تو وہی وہ کنفیوژن مسلمانوں میں بھی پھیلا رہے ہیں کہ نہیں ماؤں کی طرف سے بڑھا جی آپ کچھ کرنا چاہیں. غالباً یہ کثرت سے جو سوال ہے کہ ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا, اس سلسلے میں بعض لوگوں کو تقریباً میں ایک ضعیف بلکہ موضوع حدیث کی وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احترام میں سب کو ماں کے ناموں سے بلایا جائے گا. تو یہ بات حقیقت میں بتا چکا ہوں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ضعیف بلکہ موضوع روایت ہے جس میں کہا جاتا ہے صحیح مسلم اور بخاری اور عموماً صحیح حدیث یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے پسندیدہ نام سے اہل ایمان کو بلایا جائے گا اور ان کے باپوں کے نام سے, اور متعدد حدیث. اب اسی پر اتفاق کرتے ہیں ہم لوگ کو, آپ اجازت دیں ہم یاد رکھیں, اور دوبارہ ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کو ساتھ ساتھ سنیں. شکر گزار کل کا آنے کا پروگرام ہونا ہے, اور ہر جمعرات کو یہاں پر پروگرام ہوتا ہے, تو ہر جمعرات کو مختلف ٹاپک پر پروگرام ہوتے ہیں, تو اس میں آپ لوگ تشریف لایا کریں. اور ہر وقت کو 3 درس ہوتے ہیں, تفسیر, سیرت اور خواتین سے متعلق کامن گائیڈس.